الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ابھی رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ گزرا ہے، تلاوت کے ساتھ گزرا ہے، تدبر کے ساتھ گزرا ہے، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ایک ایسی صورت کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں، اس پر غور کریں، تفکر کریں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، اور وتر کی نماز میں پڑھنے پر مواظبت اور مداومت کیا کرتے تھے۔ یہیں تک بس نہیں، بلکہ جمعہ کی نماز میں بھی اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، استسقاء کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، عیدین کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، اور بلکہ جب ایک ہی دن عید اور جمعہ دونوں کے دونوں ہوتے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ مکی صورت ہے، اور یہ بھی منقول ہے کہ یہ 8ویں صورت ہے ہجرت سے پہلے۔ اللہ اکبر، 8ویں نمبر پر ہجرت سے پہلے اس صورت کا نام آتا ہے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سجدوں میں پڑھا کرو، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے۔ یہ وہ پہلی صورت ہے جس کا آغاز اللہ رب العالمین نے تسبیح کے حکم سے کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اللہ رب العالمین کی ان کلمات کے ذریعے سے تسبیح بیان کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت ہی عظیم صورت ہے۔ آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ اس کا نام سبح اسم ربک الاعلی بھی آیا ہے، اور سورۃ الاعلی بھی ہے۔ یہ عظیم ترین صورت ہے، عظیم ترین صورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس صورت میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے کیسا ہونا چاہیے۔ وہ بہت ہی عالی اور اعلیٰ ہے، وہ بہت ہی بلند و بالا ہے، وہ تمام تر ظروف اور حالات سے اعلیٰ ہے، تمام تر احداث سے بھی اعلیٰ ہے، تمام تر اشخاص سے بھی اعلیٰ ہے، کائنات کا سب سے بلند و بالا ہے۔ اور اے مسلمان بھائیوں، تم بھی اعلیٰ ہو، تمہاری قدر و قیمت ہے، اس لیے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور یہ امت سب سے اعلیٰ ہے، اور اس امت کا منہج سب سے زیادہ پائیدار ہے اور سب سے بلند ہے۔ اس نام کی میننگ ہے، اس میں بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومنوں، نہ غم کھاؤ اور نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ہی سب سے زیادہ بلند ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین تمام تر صفت نقص سے بالکل ہی پاک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے تمام صفات کمال ہیں اور کوئی نقص نہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے مثل الاعلیٰ ہے، اور یہ تسبیح جس میں اللہ رب العالمین پر کامل توکل اور بھروسے کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ایک بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اور تسبیح ایسے بیان کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی عظمت کے لائق ہے۔
تو اپنے اوقات کو تسبیح میں گزارا کرو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مجلس میں بھی تسبیح کیا کرتے تھے، اپنی نماز کا اختتام بھی تسبیح سے کیا کرتے تھے، جب سونے جاتے تب بھی تسبیح کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، جس نے سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ گناہ ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کو صدقہ اور خیرات کا مقام دیتے، اور فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے سے صدقے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات بھی بلند ہے، اللہ کے صفات بھی بلند ہیں، اور اللہ رب العالمین حمد و ستائش کے لائق ہے۔ اور اس میں جو بہت بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مومن آدمی کا تعلق چونکہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے ہے، اس لیے مومن کو بھی بلند ہمت ہونا چاہیے، اور مومن کی سوچ بھی بلند ہونی چاہیے، مومن کے اندر دور اندیشی ہونی چاہیے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بتایا کہ دیکھو کس طرح سے اللہ رب العالمین مخلوقات کو بلندی دیتا ہے، پھر پستی آتی ہے، کس طرح سے نباتات اگتے ہیں اور کس طرح سے پھر مرجھا بھی جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اسی طرح سے مومن کی کہا ہے کہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ تدبر اور تأمل کا موقع ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آیا، اور جنت اور جہنم کا بھی ذکر آیا، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ پیغام ہے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عظیم ترین سورت سے اپنے خالی دل کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اور اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں۔